أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی مبارک اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں ہمارا یہ نورانی سلسلہ گفتگو مسلسل ہے. آج جس کے 90 مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. 8 روز کی گزشتہ تقاریر میں جو معروضات، جو گزارشات اور جو افکار و نظریات آپ کی بارگاہ توجہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، انہی سے متصل ہوتے ہوئے آج کی یہ گفتگو بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. قرآن مجید نظام ہدایت اور تعارف صراط مستقیم کے عنوان سے آپ یہ گزارشات سماعت فرما رہے ہیں، قبول فرما رہے ہیں. قرآن مجید کے 5ویں سورے کی یعنی سورہ مبارکہ مائدہ کی 2 مسلسل آیات تلاوت کی جا رہی ہیں. ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہارے لیے سامان ہدایت فراہم کر دیا ہے، تمہاری نجات کا اہتمام انتظام ہم نے معین کر دیا ہے. اپنی بارگاہ سے، اپنی طرف سے، اپنی جانب سے، اپنے دربار سے، اپنی سرکار سے ہم نے 2 ہادی بھیجے ہیں، 2 رہنما بھیجے ہیں، 2 پیشوا اور 2 راہبر بھیجے ہیں. ایک کا نام نور ہے اور دوسرے کا نام کتاب مبین ہے. یعنی قرآن اور علی یہ دونوں ہمارے گھر سے آئے ہیں، ہماری طرف سے آئے ہیں. ان کو ہم نے ذمہ دار ہدایت بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے. قرآن مجید اللہ کے نیک بندوں کو اور اس کے رضا کے طلبگاروں کو ہلاکت کے راستوں سے بچا کر سلامتی کے راستوں پر لائے گا، اور سلامتی کے راستے انسان کو نور تک لائیں گے. ظلمات سے بچا کر، گمراہیوں سے بچا کر، ہلاکتوں سے بچا کر، فلاکتوں سے بچا کر اور اندھیروں سے بچا کر
شرک سے بچا کر، کفر سے بچا کر، نفاق سے بچا کر علی کے دربار میں لے آئے گا۔ قرآن مجید اللہ کی یہ کتاب بندوں کو ہدایت کرتی ہے کہ علی تک پہنچو، علی کے دروازے پر اپنی جبین رکھ دو، اپنا ماتھا رکھ دو، اپنا پورا سرمایہ علی کے حوالے کر دو۔ دیکھو تم اگر علی تک پہنچ گئے تو علی تمہیں صراط مستقیم پر لے جائیں۔ صراط مستقیم کوئی دور نہیں ہے، کوئی ڈسٹینس پر نہیں ہے، تمہارا کام ہے علی کے دروازے تک آنا، علی کی ڈیوڑی تک آنا، یعنی علی والا بن جانا۔ اور علی کا کام ہے تمہیں تحفے میں، صلے میں، عوض میں، جزا میں، بدلے میں صراط مستقیم دے دینا۔ یہ آیات کا خلاصہ ہے، ترجمہ ہے، مفہوم ہے، مصداق ہے، منطوق ہے، پیغام ہے، میسیج ہے، پیام ہے، رخ ہے، پہلو ہے، حقیقت ہے، صداقت ہے، ریالٹی ہے، سچائی ہے۔ یہی ہے دیٹس آل، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ نے کتنا مضبوط، کتنا اسٹرانگ، کتنا سالڈ اور کتنا مستحکم انتظام فرمایا ہے۔ کتاب کو بعد میں بھیجا، نور کو پہلے بھیجا۔ اور فرما رہے ہیں ابھی قرآن کو نہیں بھیجا، اپنے پیغام کو نہیں بھیجا، اپنے میسیج کو، اپنے دستور عمل کو، اپنے مینیفیسٹو کو، اور اپنے قانون کو، اپنی سیرت کو، اپنی سنت کو، اپنے صحیفے کو بعد میں بھیجا ہے، علی کو پہلے بھیجا ہے۔ پروردگار قرآن کو بھیج دیتا، اپنے صحیفے کو بھیج دیتا، ہم لوگ پڑھتے، ریڈ کرتے، تلاوت کرتے، قرأت کرتے، مفاہیم دیکھتے، اس کی مطالب کی کیفیت کو پرکھتے، سمجھتے، خود صراط مستقیم پہ چلے جاتے۔ تنہا واحد سنگل قرآن بھیج دیتا۔ کب بھیج تو دیتے ہم قادر مطلق ہیں، مگر تجربہ غلط ثابت ہوا ہے۔ ہم نے توریت کو تنہا بھیجا تھا، ہم نے زبور کو تنہا بھیجا تھا، ہم نے انجیل کو تنہا بھیجا تھا۔ دیکھیے توریت جناب موسیٰ پر بھیجی تھی نا، ان کے سینہ اقدس پہ اتاری تھی نا، اکیلی توریت آئی تھی، اکیلی زبور جناب داؤد کے سینے پر نازل ہوئی تھی، اکیلی انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ ہم نے ان کو نور کے ساتھ نہیں بھیجا تھا، یعنی علی کے ساتھ نہیں بھیجا تھا۔ ہم نے قرآن کو علی کے ساتھ کیوں بھیجا ہے، نور کے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ جو بغیر نور کے آئی تھی وہ سب ختم ہو گئی، وہ سب کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، سب منسوخ ہو گئی۔ آج توریت کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ورنہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ آج زبور کو دیکھ کے روزہ نہیں رکھ سکتے ورنہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ آج انجیل کو دیکھ کر احکام حج نہیں بجا لائے جا سکتے ورنہ اللہ ناقابل قبول کر دے گا۔ ہر عمل، ہر کام، ہر اپنا مشغلہ، ہر اپنی ڈیوٹی، ذمہ داری، فریضہ، لازم، واجب، ضروری جو بھی عمل ہے وہ ہم قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ نماز قرآن کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، روزہ قرآن کو دیکھ کے رکھتے ہیں، حج قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں، زکوٰۃ قرآن کو دیکھ کے دیتے ہیں، خمس قرآن کو دیکھ کے دیتے ہیں، نکاح قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں، ہم بچوں کی تربیت قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں، ماتم قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں، جلوس قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں، علم نصب قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں، تابوت سازی قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں، ذوالجناح قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں، ہم ماتم قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں، ہم لعنت قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ کون جو کریں گے؟ لا فرمایا لا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہمارا ہر عمل آگے آ جائے، ذرا سا پیچھے آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، بہت حسین اور خوبصورت اچھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کے وسیلے پر، آپ کے ذریعے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ ذرا دیکھیں توریت آئی کتنے دن تک رہی، کیا ہوا، ذرا گہرائی میں اترا کرے۔ توریت جب تک موسیٰ رہے توریت بھی رہی، اور موسیٰ چلے گئے توریت منسوخ ہو گئی۔ منسوخ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، اب اپلائیڈ نہیں ہے، اب اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، اب توریت کسی کام کی نہیں ہے۔ بس اتنا یقین رکھنا کہ ہاں ایک کتاب تھی۔ اب زبور کب تک رہی؟ جب تک جناب داؤد رہے۔ داؤد گئے
اور زبور کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی۔ انجیل کب تک رہی؟ جب تک حضرت عیسیٰ رہے۔ 35 سال کے عیسیٰ جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو انجیل بھی بدل دی گئی، چینج کر دی گئی، تبدیل کر دی گئی، اس کو مبدل کر دیا گیا، بدل دیا گیا۔ توریت چینج، زبور چینج اور انجیل چینج۔ لیکن قرآن کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے نازل ہوئے۔ کیا قرآن میں کوئی چینجنگ ہوئی؟ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ ارے قرآن کی آیتوں کا بدلنا تو بڑی بات ہے، کوئی زیر بھی زبر نہ ہو سکا۔ لوگ ایک زیر کو زبر نہیں کر سکے۔ اتنی نگرانی، اتنی حفاظت، اتنا تحفظ اور اتنی سخت پیروی ہے قرآن کے اوپر، پہرا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، چونکہ قرآن بے وارث نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ نور ہے، غور کریے گا آپ، نور ہے نا، اس کی وجہ سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی غلط نیت اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے گا آپ صاحب، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، قرآن ہے ہر جگہ پر بحیثیت وجود۔ قرآن آج بھی قرآن ہے، کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ، کوئی ترمیم، کوئی تبدل کچھ ہے؟ قرآن میں کچھ زیادتی، کچھ کمی ہوئی ہے؟ نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی نازل ہوا۔ سوال یہ کہ توریت کیوں بدل گئی؟ انجیل کیوں بدل گئی؟ زبور کیوں بدل گئی؟ کیا توریت اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ زبور اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ کہ صاحب کتابیں تو وہ اللہ ہی نے نازل کی تھی، ذرا جاگیے گا، تو اللہ ہی کی کتابیں تھی نا۔ توریت بندوں نے تو نہیں بنائی تھی، یہودیوں نے تو نہیں بنائی تھی، اجماع کر کے اسے وجود تو نہیں دیا تھا، اس کی آیتوں کو وضع تو نہیں کیا تھا، انہوں نے تحریر تو نہیں کیا تھا، انہوں نے اب کو وجود تو نہیں دیا تھا۔ کیا زبور نصارہ نے بنائی؟ داؤد کے چاہنے والوں نے بنائی؟ کہا نہیں، اللہ ہی نے بھیجی تھی۔ اور انجیل کا وہ بھی اللہ نے بھیجی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے بھیجی تھی تو کیوں مٹ گئی؟ کیوں ختم ہو گئی؟ کیوں ڈسٹرائے ہو گئی؟ کیوں تبدیل ہو گئی؟ کیوں چینج ہو گئی؟ منسوخ کیوں ہو گئی بھیا؟ ساری کتابیں تو اللہ کی تھی، اور قرآن کیوں نہیں بدلا؟ کہ صاحب قرآن کے لیے اللہ نے گارنٹی دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بھائی چونکہ اللہ نے نازل کیا ہے اس لیے اللہ حفاظت کرے گا۔ تو کیا توریت کو آپ نے نازل کیا تھا؟ زبور کو آپ نے نازل کیا تھا؟ انجیل کو آپ نے نازل کیا تھا؟ کہ نہیں، نازل تو وہ بھی اللہ نے کی تھی اور نازل قرآن نے کیا ہے۔ تو پڑھو نا، توریت کو دیکھ کے نماز، انجیل کو دیکھ کے نماز، زبور کو دیکھ کے نماز، کہ نہیں قبول ہی نہیں ہوگی، مارے جائیں گے، رد کر دی جائے گی، جہنم میں چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے بعد بھی۔ تو قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ اصل میں چاروں کتابیں اللہ کی ہیں، بندوں کا ہاتھ نہیں ہے، بندوں کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، بندوں کا تعاون نہیں ہے، بندوں کا حصہ نہیں ہے، بندوں کی شرکت نہیں ہے، بندوں کی شمولیت نہیں ہے، بندوں کا شیئر نہیں ہے۔ اللہ نے اتاری ہے چاروں کتابیں، مگر تینوں کو ختم کر دیا، چوتھے کو قیامت تک رکھا۔ اللہ بھی اگر یہ فگر قائم کرتا ہے تو تین کو مٹا دیتا ہے، چوتھے کو رکھتا ہے۔ بلا لیجئے، بلا لیجئے۔ جناب آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ ہمیشہ کی طرح 12ویں حجت کے نام پر کھڑے ہونا مومن کو صحیح کرنے قدم آگے آ جائے، جو آگے اوپر آ جائیے، آ جائیے۔ ہوگا صاحب آپ نہیں دیکھتے، اصل میں توریت اللہ کی کتاب تھی، مگر حضرت موسیٰ کے چاہنے والے تورات کو یاد نہیں کر سکے، حفظ نہیں کر سکے، حافظ نہیں بن سکے۔ اور زبور اللہ کی کتاب تھی، مگر داؤد کے فالوورز اسے حفظ نہیں کر سکے۔ انجیل اللہ کی کتاب تھی، مگر عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی اس کے حافظ نہیں ہوئے۔ ارے کھل کے کہو نا، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ قرآن اسلام میں اس لیے محفوظ رہا، دنیا میں اس لیے محفوظ رہا کہ اس کے حافظ موجود ہیں، حافظہ کیا ہے لوگوں نے، اس کو یاد کیا ہے لوگوں نے۔ تو شرمائیے نہیں، جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہیے نا۔ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی بقا کا سبب، قرآن کے موجود ہونے کا ریزن کیا ہے؟
چونکہ عالم اسلام میں تراویح پڑھی جاتی ہے. غور کریے گا، یہودیوں میں تراویح نہیں ہے، یہودیوں میں تراویح نہیں ہے رمضان میں، عیسائیوں میں تراویح نہیں ہے، رمضان میں روزے ہیں، ان کے یہاں بھی فاسٹنگ ہے، مگر تراویح نہیں ہے. اور نصارہ میں تراویح نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں تراویح. اصل میں ڈرتا ہے دشمن قرآن کو بدلتے ہوئے کہ اگر اس سال بدل دیا تو آنے والے رمضان میں حافظ پھر پڑھ دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ حافظوں نے قرآن کو بچایا ہے. ارے چپ رہو، قرآن کے صدقے میں روزی روٹی مل رہی حافظوں کو. توجہ کیجئے گا، مہینے بھر تراویح پڑھاتے ہیں، اور تراویحوں کی بھی کیٹیگریز ہیں. توجہ کیجئے گا، سپر فاسٹ تراویح، شبینہ، غور کر رہے ہیں، ایک رات میں قرآن ختم، سپر فاسٹ. تو سب لگے میں ہیں قرآن کو. وہ کام کیا، تراویح کا کنسپٹ نہیں تھا، حافظے کا تصور نہیں تھا، کسی نے حافظہ نہیں کیا. چپ رہیے، آپ کی معلومات کم ہے، آپ کی نالج کم ہے. 1750 حافظ حضرت موسیٰ کے صحابیوں میں تھے جنہوں نے توریت یاد کیا تھا. اب مجھے زیادہ آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا. بزم نشین موسیٰ، حضرت موسیٰ کے حواری، بعد بیٹھنے والے، ان کی مجلس میں رہنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے کتنے تھے؟ 1750 حافظ توریت کے تھے. پھر زبور کے کتنے تھے؟ ارے بھائی صاحب زبور تو جناب داؤد تھے، سلیمان تھے، یہ لوگ کنگ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، ملک بھی تھے. تو ان کے یہاں تو بہت بڑی پبلک تھی، ان کے یہاں تو بہت بڑی عوام تھی، پیسے دیے جاتے تھے. سب نے زبور کو یاد کیا ہوا تھا. ہزاروں کی تعداد میں زبور کے حافظ تھے، اور انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ کے حواریون. اور کیجئے گا، سب کو انجیل یاد تھی، مگر انجیل ختم ہو گئی، زبور ختم ہو گئی، توریت ختم ہو گئی. حافظ تو تھے 1750 تو حافظ توریت کے تھے، ہزاروں حافظ زبور کے تھے، سینکڑوں حافظ انجیل کے تھے. مگر حافظ اگر بچا رہے قرآن کو تو یہودی حافظوں نے کیوں نہیں بچایا؟ عیسائی حافظوں نے کیوں نہیں بچایا؟ نصارہ حافظوں نے کیوں نہیں بچایا؟ آپ بچا رہے قرآن کو، آپ نہیں بتا پاؤ گے. ہم نے حضور سے پوچھا، سرکار آپ بتائیں، توریت مٹ گئی، زبور مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، قرآن کیوں قیامت تک باقی ہے؟ سرکار بتائے. ارے موسیٰ چھوڑ کے گئے تھے کتاب، عیسیٰ چھوڑ کے گئے تھے اپنی کتاب، داؤد چھوڑ کے گئے تھے اپنی کتاب، ان کے جانے کے بعد مٹ گئی. آپ چھوڑ کے گئے ہیں، 1400 برس سے مٹی نہیں ہے. آواز آئی، میرے بھائیوں نے جو اہتمام کیا تھا وہ مکمل نہیں تھا، میں اہتمام مکمل کر کے گیا ہوں. فرق یہ ہے موسیٰ، عیسیٰ، داؤد اور میرے درمیان یہ فرق ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے حافظ چھوڑے تھے، میں محافظ چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہوں نے حافظ چھوڑے تھے، میں محافظ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ، حافظ میں اور محافظ میں کیا فرق ہے؟ کہ حافظ وہ ہے جو قرآن کو دیکھ کے، کتاب کو دیکھ کے پڑھے، ریڈ کرے، اسٹڈی کرے، قرأت کرے، تلاوت کرے، آیات کو دہرائے، اس کے پیجز کو دیکھے، اس کی عبارتوں کو دیکھے، اس کی رائٹنگ کو دیکھے، اس کی لکھت کو دیکھے، اس کے حروف کو دیکھے، اس کے الفاظ کو دیکھے، پڑھے. اور پڑھنے کے لیے بھی شرط ہے کہ زندہ ہو، مر جائے تو نہیں پڑھ سکتا. حافظ وہ ہے جو کتاب پڑھنے کے لیے زندگی کا محتاج ہو. اور یا رسول اللہ، محافظ کون ہے؟ کہ محافظ وہ ہے گلا کٹ جائے مگر موقع میں اضافہ قرآن پڑھا جائے. جی سلامت رہے. حافظ کون؟ جو کتابوں کے محتاج ہوں. اور محافظ کون؟ جس کی خود کتاب محتاج ہو. اور کریے گا،
اب عجیب و غریب منزل پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. قرآن باقی ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ سید الشہداء کا کرم ہے جو حسین کی وجہ سے یہ قرآن، یہ صحیفہ مطلق، یہ اللہ کی کتاب، یہ دستور العمل آج تک قائم ہے. ورنہ مٹا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، تباہ کر دیا جاتا، معدوم کر دیا. حسین نے بچایا. اب منزل، ابھی تو مسلمان قرآن ہی کو نہیں سمجھے تو حسین کو کیا سمجھیں گے؟ ابھی تو کتاب الہی کے عارف نہیں بنے ہیں تو یہ اس کے عارف کیا بنیں گے جو تمہاری کتاب کا محسن ہے، جس نے احسان کیا ہے. کا کیا مطلب؟ ہم کتاب سمجھے نہیں. دیکھیے میں اپنی گفتگو سے جو آپ کی خدمت میں کی تھی کچھ روز پہلے اس سے متصل ہونا چاہتا ہوں. ہماری والداؤں نے، ہماری ماؤں نے ہمیں پہلا سبق کیا پڑھایا تھا یاد ہے؟ جب ہم آغوش پہ اسٹارٹنگ کر رہے تھے اپنے بولنے کی، یہ ہم نے چونچ کھولنا چاہی تھی، ماں نے ارادہ بھانپ لیا تھا کہ میرا لال بولنے والا ہے. تو سب سے پہلا سبق کیا پڑھایا تھا؟ بیٹے کہو اللہ، 1 75 5 معصوم، 14 امام، کربلا کے شہید، انبیاء ان کا 1,24,000، اور کتابیں 4 ہے نا کتابیں، ان کا 4 کتابیں. کون کون سی کتابیں؟ 4 کا توریت، زبور، انجیل، قرآن. یہ 4 بکس ہے نا، 4 کتابیں ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. یہی عقیدہ، یہی ایمان، یہی ایقان، یہی شریعت، یہی سب کچھ ہے نا. ہم سب کا کنسپٹ کیا ہے؟ کتابیں 4 ہیں. دیکھیے کیا پہلو میں نکال رہا ہوں قرآن سے. ان کا 4 کتابیں ہیں. ارے بھائی 4 نہیں ہیں، کتابیں بہت ہیں. کہ بہت کیسے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں 4 کتابیں. اب ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ بھرپور توجہ کیجئے گا، پورا ٹینشن ایک دم تیار رہیے گا، آمادہ رہیے گا. ریفرنس دے رہا ہوں سورہ بقرہ مبارکہ قرآن، یعنی دوسرا سورہ، سیکنڈ سورہ، آیت نمبر 213 213 یہ آیت ہے. اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. بڑا اہم بیان دینے جا رہا ہوں. اگر تھوڑا بھی آپ اپسیٹ ہو گئے، غیر حاضری ہو گئے تو آپ کو زندگی بھر افسوس رہے گا. عجیب بات کہہ رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ کان الناس امۃ واحدہ. ایک وقت ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا، ایک دور ایسا تھا، ایک ٹائم ایسا تھا، ایک پیریڈ ایسا تھا کہ جب کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک خاندان تھے، ایک گھرانہ تھے، ایک قوم تھے، ایک لشکر تھے، ایک جماعت تھے. عیسائی، یہودی، ہندو، مسلم، سنی، شیعہ، آتش پرست، یہاں کے وہاں کے. توجہ کیجئے گا، اس طرح کا کچھ نہیں تھا. ایک گھرانہ تھا، سب ایک ہی نسل کے تھے، ایک ہی قوم کے تھے، ایک ہی قبیلے کے تھے. قرآن پاسٹ پہ بات کر رہا ہے، ماضی پر. کان الناس امۃ واحدہ. پھر یہ لوگ پھیلے، پیدا ہوئے، بڑھے، وجود پایا، خواہشیں بڑھی، تمنائیں بڑھی، لالچ بڑھا. توجہ کیجئے گا، ضروریات بڑھی، نیڈز بڑھی. اب انہوں نے قبضے کرنا شروع کیے. یہ زمین میری ہے، وہ تیری ہے. یہ سمندر کا حصہ میرا ہے، وہ تیرا ہے. یہ فضا میری ہے، وہ فضا تیری ہے. یہ میرا علاقہ ہے، یہ تیرا علاقہ ہے. یہ اس کا ایریا ہے، یہ میرا ایریا ہے. اس کے نتیجے میں جنگیں ہوئی، لوگ مرنے لگے. اب جب فساد پھیلا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور تنہا نبیوں کو نہیں بھیجا، انزلہ، اللہ نے نازل کی، اتاری. کیا؟ معہم الکتاب. ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب اتاری. ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کو کتاب دے کے بھیجا. ایک ایک نبی کو کتاب دے کے بھیجا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب ذرا کاؤنٹنگ کریں کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. تو اب ٹوٹل کتنی ہوئی کتابیں؟ 1,24,000 پر نبی ایک کتاب. تو جب 1,24,000 نبی ہیں تو کتابیں کتنی ہوئی؟ ٹوٹل کتنا ہوا؟ 1,24,000. اور مسلمانوں کو کل 4 کتابیں یاد ہیں. 1,23,996 کتابیں کہاں ہیں؟ بتاؤ نا. آپ نے شاید توجہ نہیں دی ہے، آپ نے مناسب نہیں سمجھا ہے. ارے سیدھی سادھی بات ہے بھائی، یہ تو نرسری کا بچہ بھی بتا دے گا
کہ جب سارے نبی ہیں 1,24,000 اور ہر نبی کے ساتھ کتاب ہے تو رزلٹ کیا ہوا؟ 1,24,000 2,000 آئے ہیں عزادار. آج عزا خانہ حسینی مشن میں 2,000 آئے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے. 2,000 ہر ایک کے پاس ایک بریف کیس ہے. کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھئے بیٹے بریف کیس کتنے ہیں تو کہے گا 2,000. ہر ایک کے پاس ہے کہ چونکہ وہ 2,000 ہیں تو 2,000 ہی ہوں گے نا. تو 1,24,000 انبیاء ہیں تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 1,24,000. مگر نہیں ہے، زیادہ تعداد غائب ہے. اور کیجئے گا، یہی تو بات ہے. قرآن میں اللہ نے ایسے مشکل مقامات معین کیے ہیں تاکہ بغیرت مسلمان قرآن کو کافی نہ سمجھے. جب مصیبت میں پڑے، مشکل میں پڑے تو مشکل کشا تک آنا پڑے. اللہ قرآن کو آسان بنا کے نازل کر لیتا مگر لوگ مشکل کشا کو بھول جاتے. قرآن کو سخت اس لیے بنایا ہے تاکہ مشکل کشا کی ضرورت ہر قدم پہ رہے. آپ مشکل کشا سے بے پرواہ نہ ہو جائے کہ ہمیں تو علی کی ضرورت نہیں ہے، ہر مقام پر علی کی ضرورت ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے 1,24,000 انبیاء، ہر ایک کے ساتھ انزل معہم الکتاب، ہر ایک کو ہم نے کتاب دی ہے. تو کتابیں کتنی ہوں؟ 1,24,000. مگر کتابیں کل 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن. دیٹس آل. ختم. بلا فرمائیے کہاں ہے باقی کتابیں؟ اصل میں علی سے پوچھو، بتائیں گے، سمجھائیں گے. آپ تو سمجھدار بیٹھے ہیں نا. کتب کی جمع ہے، کتاب کی جمع ہے کتب. اگر 1,24,000 انبیاء ہیں تو اللہ یہ نہ کہتا کہ انزل معہم الکتاب، اللہ کہتا انزل معہم الکتب. ہم نے کتابیں نازل کی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کتاب، اور کتاب نہیں عزیزو، الکتاب. الف لام مارک کا ہے، مخصوص کتاب، سب سے اچھی کتاب، حقیقی کتاب، سچی کتاب، مضبوط کتاب، مستحکم کتاب. ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب بھیجی. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی رزلٹ یہ نکلا کہ نبی بدلتے رہے، کتاب نہیں بدلی. وہی کتاب آدم کے ساتھ ہے، وہی کتاب شیش کے ساتھ ہے، وہی کتاب بیارت کے ساتھ ہے، وہی کتاب ملائی کے ساتھ ہے، وہی کتاب راکے کے ساتھ ہے، وہی کتاب خاشے کے ساتھ ہے، وہی کتاب لمک کے ساتھ ہے، وہی کتاب ادریس کے ساتھ ہے، وہی کتاب تاغوت کے ساتھ ہے، وہی کتاب تعلق کے ساتھ ہے، وہی کتاب ناہور کے ساتھ ہے، وہی کتاب تعلق کے ساتھ ہے، وہی کتاب نوح کے ساتھ ہے، وہی کتاب حام کے ساتھ ہے، وہی کتاب سام کے ساتھ ہے، وہی کتاب یافس کے ساتھ ہے، وہی کتاب عبداللہ کے ساتھ ہے، وہ کتاب نوح کے ساتھ ہے، وہ کتاب ابراہیم کے ساتھ ہے، وہ کتاب موسیٰ کے ساتھ ہے، وہ کتاب عیسیٰ کے ساتھ ہے، وہ کتاب داؤد کے ساتھ ہے، وہ کتاب سلیمان کے ساتھ ہے، وہ کتاب یحییٰ کے ساتھ ہے، وہ کتاب زکریا کے ساتھ ہے، وہ کتاب ذوالبقر کے ساتھ ہے، وہ کتاب ارمیا کے ساتھ ہے، وہ کتاب خضر کے ساتھ ہے، وہ کتاب عدنان کے ساتھ ہے، وہ کتاب اسحاق کے ساتھ ہے، وہ کتاب یعقوب کے ساتھ ہے، وہ کتاب ایوب کے ساتھ ہے. یعنی نبی بدلتے رہے، کتاب نہیں بدلی. تو ہے کوئی کتاب خاص جو ہر نبی کے ساتھ ہے. اب میں کہتا ہوں توریت ہر نبی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ موسیٰ پہ اتری ہے، موسیٰ سے پہلے والوں کے ساتھ ہونے کا سوال ہی نہیں. زبور سب کے ساتھ نہیں ہے چونکہ داؤد پہ اتری ہے، نازل ہوئی ہے. داؤد سے پہلے والے ان کے ساتھ زبور کے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. انجیل حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوئے، ان سے پہلے والے نبیوں کے ساتھ انجیل نہیں ہے. قرآن سرکار پہ نازل ہوا تو پہلے والوں کے ساتھ ہونے کا سوال ہی نہیں. اب وہ کون سی کتاب ہے جو ہے ایک مگر ہر نبی کے ساتھ رہی، ہر رسول کے ساتھ رہی، اندر سے نہیں نکلو گے. ایک کتاب ہے جو ہر ایک کے ساتھ رہی. جب مشکل میں پھنسے تو ہمارا ہیڈک تھوڑا ہی تھا، ارے جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا اس کی بارگاہ میں پہنچے یا رسول اللہ. کہاں کہو پریشانی ہے، پرابلم ہے، مشکل ہے، زحمت ہے. کیا ہے؟ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی، اور نبی 1,24,000 تو کتابیں تو نہیں ہے. سرکار نے کہا دیکھا نہیں، الکتاب ہے. الکتاب ہم تو پہلے ہی پہنچ چکے، بتا چکے. منبر مسجد نبوی پر اگلتے ہوئے صحابہ کے مجمع میں، چھلکتی ہوئی مسجد میں نبی نے بتایا تھا. کیا
کتاب پڑھا تھا، جو کتاب ہر ایک کے ساتھ علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا علی نصرت کل نبی سرا و نصرتنی جہرا وانت کنت مع کل نبی، علی وہ تم ہو جو ہر نبی کے ساتھ رہے ہو۔ دیکھیں معاف کیجیے گا، پوائنٹ اٹھانے میں آپ دیر کر دیتے ہیں، پوائنٹ اٹھایا کیجیے ذرا خوش ہو کر۔ تو کس کے لیے کہا نبی نے؟ علی تم ہر نبی کے ساتھ رہے۔ اب پتا چلا وہ اصلی کتاب علی ہے جو ہر نبی کے ساتھ رہے، ہر رسول کے ساتھ رہے۔ آدم کے ساتھ بھی علی، نوح کے ساتھ بھی علی، ابراہیم کے ساتھ بھی علی، موسیٰ کے ساتھ بھی علی، یوسف کے ساتھ بھی علی، اور آدم کے ساتھ بھی علی۔ اگر نہیں تھے علی تو تیرے باپ کی توبہ کس نے قبول کرائی؟ اگر نوح کے ساتھ علی نہیں تھے تو سفینہ کس نے پار لگایا؟ ارے جب چلتا تھا بادبان نہیں تھا سفینے کا، یہ جو شپ بنایا تھا، بورڈ بنائی تھی جناب نوح نے، اس میں بادبان نہیں تھا، پھریرا نہیں تھا، کھیولاج نہیں تھا، اس کے اندر پتوار نہیں تھی، تو وہ چلتی کیسے تھی کشتی؟ کشتی جناب نوح کی محتاج نہیں تھی۔ پڑھو قرآن مجید، کہتے بسم اللہ برسی بسرا و مجریہا، حضرت نوح بسم اللہ کہتے تھے اللہ کے نام کی مدد سے۔ میں آپ کے دلوں میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ چلتی تھی اللہ کے اسم کی مدد سے، اللہ کے نام کی مدد سے۔ بہت گزارش کر لی میں نے، آپ اندر سے نکلنے کو تیار ہے ہی نہیں، نکلیے ذرا، لے نہیں جاؤں گا آپ کو۔ کہاں سے چلتی تھی کشتی؟ سفینہ کیسے چلتا تھا؟ اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کی مدد سے نہیں، اللہ کے نام کی مدد سے۔ اللہ اور ہے، اسم اللہ اور ہے۔ اس ٹیکنک کو سمجھئے، یہ اللہ نے کیا رکھی؟ کہہ سکتا تھا باللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کی مدد سے چلتی ہے اور رکتی ہے، نہیں، کہا اللہ نے اللہ کے نام کی مدد سے۔ تو ہے کوئی اللہ کا نام جو مدد کر رہا تھا اور کشتی چل رہی تھی۔ اب بتاؤ مسلمانوں، قرآن سر پہ رکھ کر اگر حلال زادے ہو تو بتاؤ کہ اسم اللہ کیا ہے؟ آدم ہے، آدم اسم اللہ نہیں ہے، صفی اللہ ہے۔ نوح ہے، نوح اسم اللہ نہیں ہے، نجی اللہ ہے۔ ابراہیم اسم اللہ ہے، خلیل اللہ ہے۔ موسیٰ اسم اللہ ہے کہ اللہ کا نام نہیں ہے، کلیم اللہ ہے۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، اسم اللہ نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صفت اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، اسم اللہ نہیں ہے۔ تو اب اللہ کا نام کیا ہے؟ توجہ جا رہا، دو ہی ایک نام کے ہیں، آسمان پہ وہ علی ہے، زمین پر یہ علی ہے۔ جی دیکھیں دل بولنا، دیکھ رہے ہو تو کیا کروں؟ قرآن ختم کیجئے نا نعرہ لگا کے۔ کمال ہے۔ ایک مرتبہ علی کہنا کتنا آسان شارٹ راستہ اللہ نے آپ کو دے دیا۔ ہمارے بڑے بھائی پورے رمضان میں کل کا قرآن ختم کر پاتے ہیں، اور مولا کا چاہنے والا ایک دفعہ علی کہتا ہے قرآن ختم۔ تو اسم اللہ کون ہے؟
اب اتنے بھی قرآن ختم نہ کیجئے کہ فرشتوں کو پریشانی ہو جائے. سنیے ماشاءاللہ سلامت رہے. عجیب. تو اسم اللہ کون ہے؟ اللہ کا نام ہے علی. علی اللہ کا نام. آپ پڑھیے قرآن کی آیت. بسم اللہ ہے مجریہا و مرساہا. حضرت نوح اللہ کے نام کی مدد لیتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ نوح آئے کشتی میں، یا علی کہا، نوح نے کہا یا علی، کشتی چلی. کشتی ادھر نوح نے کہا یا علی، اگر کشتی، اور جب پریشان ہوئے کہا یا علی، کشتی رکی. بسم اللہ ہے مجریہا و مرساہا. سنیے علی ہے کتاب. ہوگا دیکھیں پھر وہی 10,000 نام ہے میرے مولا کے جو مناقب کی کتابوں میں لکھے ہیں. وہ کتنے نام ہیں؟ 10,000 نام ہیں. حضور کے سرکار ولایت مآب کے 10,000 نام ہیں. 10,000. اور 10,000 تو کم کہہ گیا. علی کے نام ہے، میری تحقیق یہ ہے، منبر سے کہہ رہا ہوں سنیے، علی کے نام ہے 18,000. چونکہ یونیورس ہیں 18,000. ہر جگہ یہ علی کہنے والے موجود ہیں. بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، بہت بڑی بات کہی ہے میں نے. اب منزل ہے وہ کہتے ہیں کہ 18,000 نام. آپ نے علی کو کتاب بھی کہہ دیا. کتاب کا آپ کے یہاں کنسپٹ کیا ہے؟ بک کس کو کہتے ہیں؟ پیجز ہوں، اوراق ہوں، پنے ہوں، رائٹنگ ہو، کیپٹلز ہوں، ورڈنگ ہو، الفاظ ہوں، عبارتیں ہوں، سینٹنس ہوں، جملے ہوں، لکھی ہوئی چیز، پھر وہ بائنڈنگ کی جائے، پھر وہ جمع کی جائے. اس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ کتاب. یہی ہے نا مفہوم؟ اللہ کے یہ مفہوم نہیں ہے. اللہ نے کہا علی اصل کتاب ہے، اصل قرآن علی ہے، ریل قرآن علی ہے. میں تو سمجھتا آپ اچھل جائیں گے. آپ بہت ہی سخت سماعت لوگ ہیں بھائی، برداشت کر لیتے ہیں آپ. اتنی بڑی بڑی باتیں ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو قیامت ہو جاتی ہے ان باتوں پر، مجمع قابو سے باہر ہو جاتا ہے. باتیں یہ سی ہے. سنیے، مگر آپ سننے میں زیادہ بلیو کرتے ہیں نا کہ ضائع نہ ہو جائے میٹر، لے لو جتنا مل سکے. غور کریے گا ادھر سے کوئی ریئیکشن ماں صاحب رسپانس آنا چاہیے نا. علی کو آپ نے کتاب بھی بنا دیا. کتاب کا مفہوم تو ہے کہ ایک بک ہے، پیجز ہے، اوراق ہے، کاغذ ہے، یہ ہے لکھی ہوئی چیز ہے کتاب. علی تو انسان ہے، وہ کتاب کیسے ہو گئے؟ توجہ کیجئے گا. آپ پریشان ہیں علی کتاب نہیں؟ رسول سے پوچھئے کیوں رسول نے کتاب کہا علی کو؟ کس لیے کہا؟ ارے آپ سمجھے ہی نہیں. اصل میں علم کے 2 رخ ہیں. توجہ کیجئے گا. ایک قرآن ہے، ایک علی ہے. علم ہی ہے یہ. جاگ رہا ہے نا؟ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. توجہ کیجئے. یہ اصل میں علم ہے، ریل علم ہے، صداقت میں علم ہے، ایکچول علم ہے، آلریڈی علم ہے. یہ علم ہے. اس کے 2 رخ ہیں، ایک قرآن ایک علی. سنو، علم کبھی قرآن بنتا ہے، کبھی علی بنتا ہے. اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ علم جب تک خاموش رہے قرآن کہلاتا ہے، اور جب بولنے لگے سلونی سلونی تو علی کہلاتا ہے. منزل تمام ہو رہی ہے. علی کتاب ہے. صاحب ہم علی کو خلیفہ مانیں گے، امام مانیں گے، امیر المومنین مانیں گے، مولود کعبہ مانیں گے، راکب دوش رسول مانیں گے، فاتح خیبر مانیں گے، فاتح خدہ مانیں گے، منبر خطیب منبر سلونی مانیں گے، داماد رسول زوج بطول والد حسنین غدیر کا دولہ مانیں گے. علی کو سب کچھ مانیں گے، مگر کتاب نہیں مانیں گے. آپ نے کتاب کیوں کہا علی کو؟ ارے میں نے نہیں کہا. اگر قرآن ہی خود علی کو کتاب کہے پھر تو مانو گے نا. ہوگا قرآن میں علی کو کتاب کہا گیا ہے. آؤ میرے ساتھ. ایک واقعہ ہوا اس دنیا میں، اور وہ بڑا ڈیفرنٹ، بالکل الگ، مختلف. وہ کسی سے میل ہی نہیں کھاتا. واقعہ کیسے؟
اصل میں کوئی بھی بیبی، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے شناخت کے خانے میں کیا ہوتا ہے؟ باپ کا نام ہے نا، باپ کا نام، مطلب آپ کے باپ کا بھی نام ہے، میرے باپ کا نام ہے، سب کے باپ کا نام ہے الحمدللہ۔ جو زندہ ہے اللہ انہیں طول حیات دے، جو چلے گئے ان کی مغفرت ہو، مولا کے دربار میں ان کی حاضری ہو۔ کوئی ایسا ہے آپ میں سے جس کے باپ نہ ہو معاذ اللہ؟ استغفر اللہ۔ ارے بھائی بغیر باپ والا تو علی والا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک؟ سب کے باپ ہے نا، اچھا باپ ہے، بہتر باپ ہے، پاکیزہ باپ ہے۔ ہمارے سب کے باپ پاکیزہ ہے، مطہر ہیں، ولایت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری کمیونٹی، ہمارا سماج ایک نام بہت اچھے سے جانتا ہے، بڑا فیمس ہے وہ نام۔ میں کسی بچے سے پوچھوں حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا نام سنا ہے؟ کوئی سنا ہے؟ یاد ہے، ہماری مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، تو حضرت عیسیٰ کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے والد ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، بغیر باپ کا پیدا کیا ہے۔ ایک جملہ دے دوں عزیزوں، اور ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، میں پتھر بھی بلوا لیتا ہوں، پتھروں کو بھی زبان دے دیتا ہوں۔ یہ علی کا ذکر ایسا ہے نہ بولنے والے بھی بولتے ہیں۔ پروردگار حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا؟ اپنا قانون کیوں توڑا؟ لا کیوں توڑا؟ یہی پر ختم ہو جائے گی بات۔ جب تو نے قانون بنایا تھا کہ بغیر باپ کے کوئی صبح قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا؟ خالی ماں سے پیدا کیا۔ ان کا مریم ہے معصومہ۔ پوری دنیا میں اس وقت کوئی معصوم نہیں تھا، لہذا مریم کی شادی نہیں ہوئی، میرج نہیں ہوا۔ چونکہ ہماری سنت میں یہ لکھا ہے، ہمارے قانون میں یہ درج ہے کہ معصومہ کی شادی کسی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ جناب مریم ہے معصومہ۔ ارے پروردگار، جناب عمران کے زمانے میں کوئی نمازی لڑکا رہا ہوگا، کوئی روزے دار ہوگا، کوئی حاجی ہوگا، صوم و صلات کا پابند ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، مومن کامل ہوگا، کر دے مریم کی شادی، اپنے قانون کو بچا۔ کہ خاموش، ہم قانون خلقت توڑ سکتے ہیں قانون عصمت کے احترام میں۔ اپنا قانون ہم توڑیں گے قانون عصمت کے احترام میں۔ ہم عصمت کو گناہگار کے زیر اثر نہیں رکھیں گے، گناہگار کا فرما بردار نہیں بنائیں گے۔ لہذا مریم کو بیٹا دیا مگر بغیر باپ کے، عصمت، بطول، صدیقہ، مطہرہ، تو گناہگار کیسے شوہر ہو سکتا تھا؟ کس طرح شوہر بن سکتا تھا؟ اللہ نے کہا مریم ہم تمہیں ماں بنائیں گے مگر تمہارا شوہر کوئی نہیں ہوگا۔ پروردگار، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے؟ کہ یہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے ہم بتا رہے ہیں۔ کوئی بھی ایک معصوم ایسا ثابت کر دو جس کا باپ غیر معصوم ہو۔ نکلو گے نا اپنے اندر سے؟ ابھی نکلو گے؟ کوئی معصوم، میں چیلنج کر رہا ہوں، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سنگل ایک معصوم ثابت کر دو کہ جو غیر معصوم کا بیٹا ہو۔ کوئی ہے؟ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں معصوم کو گناہگار باپ کا بیٹا نہیں بناؤں گا، چاہے قانون بدلنا پڑے۔ تو جو اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے معصوم، ان کا تو سب کا باپ معصوم ہے، تو جسے اپنے گھر میں پیدا کیا ہو اس کا باپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ جی، علی کا باپ کون ہے؟ جس کا لخت جگر کعبے میں پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو اس کا باپ کیا ہوگا؟
ہم حضرت ابو طالب کو معصوم نہیں کہتے، معصوموں سے بڑے ہیں. غور کریں گے آپ. علی کتاب کیسے، علی کتاب کیسے بن گئے؟ علی کتاب. آئیے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے. اب قرآن کہتا ہے 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں 4 منٹ میں باپ کو تمام کرنے چاہتا ہوں. ذہن میں رکھیے گا، علی کتاب ہے، کتاب الہی، حقیقی کتاب اللہ علی ہے. یہ قرآن تو کاپی ہے، نقل ہے، اصل علی ہے. اور جو کیجئے گا، اصل علی ہے. ریئل بک آف گاڈ کون ہے؟ علی ہے. سمجھئے؟ اب قرآن کہتا ہے جناب مریم کی گود میں جب نور نظر عیسیٰ کی شکل میں آیا. اب قرآن کمنٹری کرتا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم عیسیٰ کو اپنی گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، اپنی قوم کے. تحملہ قومہا، اپنی قوم کے پاس آئی. جب قوم نے دیکھا کہ ایک انمیرڈ بچی ایک لڑکے کو لا رہی ہے، بچے کو لا رہی ہے، تو قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیا کام ہے؟ ما کانا ابو کے امراؤ سوئن وما کانت امو کے بغیہ. نہ تو آپ کا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ آپ کی والدہ کوئی غلط خاتون تھی، تو یہ تم نے کیا کیا؟ یعنی قرآن بتا رہا ہے اگر ماں باپ دونوں صحیح ہوں تو اولاد بگڑ نہیں سکتی. سنیے گا، نہ آپ کا باپ برا انسان، نہ آپ کی والدہ غلط عورت، پھر یہ کہاں سے لائیں؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ حضرت مریم سے. اب پڑھیے قرآن جا کر. ناول نہیں ہے یہ، ہسٹری نہیں ہے یہ، روایت نہیں ہے یہ، غلط روایتوں کی صحیح بخاری نہیں ہے. بولتے ہی نہیں آپ. شاید کوئی فن ہوگا چپ رہنا. ذرا چہرے تو کھلا کیجئے. اچھی بات ہو رہی ہے نا. کیا ہوا؟ مولانا فرمائیں کمال کی منزل. حضرت مریم سے سوال یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ہم نے تمہاری شادی تو کی نہیں، شوہر تو تمہارا ہے، ہسبینڈ تو ہے نہیں، شریک حیات تو ہے نہیں، یہ تم نے قانون کیسے توڑا؟ آستینے الٹے میں، غصے میں، جلال میں، قہر میں، غضب، دہن سے لال جاری، آنکھوں میں لال ڈورے. مار ڈالو مریم کو، قتل کر ڈالو، تباہ کر ڈالو، نیست و نابود کر ڈالو، درگور کر ڈالو. ہمارے خاندان پہ بھٹا لگایا ہے، بغیر شوہر کے بچہ لے کے آئی ہے. حضرت مریم سے بات کر رہے تھے نا. اب پڑھیے قرآن. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب یہ 1 گھنٹے کے نہیں ہے جناب عیسیٰ. جب مریم پہ اٹیک کیا، حملہ کیا یلغار کی بدتمیز لوگوں نے، تو حضرت مریم نے ڈائیورٹ کر دیا. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سے پوچھو. 1 گھنٹے کا بچہ ہے. سنیے، سمیٹ رہا ہوں بات کو. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. اس سے پوچھو، وہ بتائے گا، وہ گواہی دے گا. ارے بھائی آپ سمجھدار ہیں، جینیس ہیں، آپ آمادہ ہیں، تیار ہیں، آپ کے ذہن کشادہ ہیں، رزق معرفت آپ کو حاصل ہے، تقرب اہل بیت کی آپ کو سعادت میسر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہو اور کوئی کہے باہر کہ مولانا سب غلط پرجس پڑھتے، رونگ پڑھتے، تو آپ تھوڑے ہی لڑیں گے. مجھے بلایا جائے گا، دیجئے جواب، کیا غلط پڑھا ہے؟ بلیم جس پہ ہوتا ہے، آبجیکشن جس پہ ہوتا ہے، اعتراض جس پہ ہوتا ہے، جواب دینے کا حق اس کا بنتا ہے. اعتراض کیا ہے مریم پر، یہ کہاں سے لائی ہو بچہ؟ تو مریم کو کہنا چاہیے تھا میں بطول ہوں، صدیقہ ہوں، مطہرہ ہوں، نبی زادی ہوں، میں وقت کی سیدانی ہوں، مجھ پر تم تہمت لگا رہے ہو، اللہ نے مجھے دیا. مریم خاموش سا کی سائلنٹ، ڈائیورٹ کر دیا. اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. جملہ کہو، بی بی مریم
اے صاحب عصمت باپ کی بیٹی، اے صاحب طہارت و علم ماں کی لخت جگر، اے صاحب کتاب نبی کی ماں عیسیٰ کی والدہ، تم نے یہ کیا کیا؟ 42 درجے حاصل ہے اللہ کی بارگاہ سے، یہ کیا کر رہی ہو؟ جواب دو نا اس قوم کو کہ سنو، بےہودہ پن نہ کیا کرو، بدتمیزی نہ کیا کرو، تم نے مجھے نہیں دے گا۔ میں کسی مولوی صاحب کی بیٹی نہیں ہوں، میں حافظ جی کی بیٹی نہیں ہوں، میں کسی قاری کی بیٹی نہیں ہوں، میں کسی صحابی کی بیٹی نہیں ہوں، میں کسی خلیفہ کی بیٹی نہیں ہوں، میں کسی ماسٹر جی کی بیٹی نہیں ہوں، میں کسی ٹیچر کی بیٹی نہیں ہوں، پھر ہیں کیا آپ؟ کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے بطول، تو بطول ہو گئی تو جواب نہیں دو گی اعتراض کا کہ ان کو دیکھو کس طرح ہے، بدتمیزی کے ساتھ آئے۔ قرآن جسے بطول کہہ دے اس کا اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ بدتمیز لوگوں کے نہ سلام کا جواب دیتی ہے نہ کلام کا جواب دیتی ہے۔ صبر شاہ صاحب پیٹے لانا پڑے گے کچھ، غور کریں آپ، عجیب منزل ہے صاحب۔ کیا کہا؟ بطول ہے بطول، اور جو بطول ہوتی ہے وہ بدتمیز لوگوں کا نہ کلام کا جواب دیتی ہے نہ سلام کا جواب دیتی۔ اب اگر بطول عظمیٰ کسی سے منہ پھیر لے تو کیا اس کے بدتمیز ہونے میں شک ہے؟ طرفدار ہیں کیا آپ؟ فیور میں لگ رہے ہیں آپ تو ایسے چپ بیٹھے، وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے، وہیں تشریف رکھیے، کبوتر نہیں ہے کہ جہاں سے اڑا وہیں بیٹھے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب جب جناب مریم نے کہا پوچھو، باقی کل سننا، وقت ہو گیا بس عزیزوں، مسائب بھی ہے۔ کیا کیا؟ پوچھو بیٹے سے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل نے کہا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بولیں جو ابھی گہوارے میں 59 منٹس اولڈ ہے یہ بچہ، صرف 59 منٹ کا ہے۔ بنی اسرائیل کہہ رہے اس سے کیسے بولے؟ جناب مریم کہہ رہی ہے بتائے گا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے بولے، تو اب کہتی ہے قرآن مجید کی یہ آیت، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ بولے 29 منٹ کے 59 منٹ کے شہزادے، کیا بولے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اب بتانا چاہتا ہوں علی کتاب سمجھ میں نہیں آئے نا کہ علی کیسے کتاب ہے۔ 59 منٹ کا بچہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، آتانی پاسٹ ہے، پاسٹ سینٹینس، گزرا ہوا زمانہ، تو آپ کا زمانہ گزرا ہوا کب ہے؟ آپ تو 59 منٹ کے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے کتاب دی ہے۔ تو کتاب کہاں ہے؟ بغل میں ہے، بیگ میں ہے، تھیلے میں ہے، سینے پہ ہے، ہاتھ میں ہے، تکیے کی طرح سر کے نیچے ہے، بازو میں ہے، کہاں ہے کتاب؟ عیسیٰ کہہ رہے کتاب، تو سارے مسلمانوں نے لکھا کہ عیسیٰ خود کتاب ہے۔ او بے غیرتو، او بے شرمو، بے حیاؤ، ڈوب کے نہیں مرا جاتا۔ عیسیٰ کو کتاب مان رہے ہو، علی کو کتاب نہیں مانتے ہو، میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ معصوم کا وجود ہی کوئی کتاب ہے، عیسیٰ کا وجود ہی کتاب ہے، الگ سے کوئی کتاب نہیں، یہ خود کتاب ہے۔ تو جب عیسیٰ کتاب ہے تو علی کتاب کیوں نہیں؟ کہہ رہے صاحب
عیسیٰ تو رسول اللہ ہے، علی رسول تو نہیں ہے۔ خاموش، تیرا عیسیٰ رسول اللہ ہے، میرا علی ولی اللہ ہے۔ جی ہاں، سوال چھوڑتا ہوں۔ عیسیٰ ہے رسول اللہ، میرا مولا ہے ولی اللہ۔ ولایت بڑی ہے، رسالت چھوٹی ہے۔ رسالت ولایت کا صدقہ ہے۔ جی عزیزو، تسبیح دوں استخارہ دیکھو گے داد دینے کے لیے؟ کیا کہا؟ اگا عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، معصوم، مطہر، مقدس، مسیح، بھائی سب کچھ ہے۔ اگا ان کی ماں بطول، صدیقہ، طاہرہ، مصطفیہ، عیسیٰ کی ماں۔ اچھا، عیسیٰ کی ماں کے اتنے فضائل؟ آگے نہ بڑھنا۔ عیسیٰ کی ماں کتنی بھی بڑی ہو، علی کی ماں سے بڑی نہیں ہے۔ اب میں قرآن کی آیتیں تھوڑے پڑھوں گا، بی بی کے فضائل میں، علی کی ماں کے فضائل میں پروف کے طور پر آیتیں کون تھوڑے ہی کروں گا۔ ارے آپ تو سمجھدار ہیں، جانتے ہیں۔ ہوگا صاحب علی کی ماں عیسیٰ کی ماں سے افضل کیسے ہے؟ ارے تیری قرآن میں لکھا ہوا ہے، توجہ چاہ رہا ہو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے برابر مریم نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، فاطمہ کے بیٹے ہیں علی۔ توجہ چاہ رہا، تو عیسیٰ تو کتاب ہے اور علی کتاب نہیں ہے۔ کہ سمجھ میں نہیں آتا تو سن، جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال دے جب وہ کتاب ہے، تو جس کی ماں کو اپنے گھر میں دروازہ بنا کر بلائے اس کا بیٹا کتاب نہیں۔ ماشاءاللہ۔ سلامت رہے۔ منزل گہوارے میں بول رہا ہے، دنیا کو حیرت ہے۔ جیسے یہ بچہ بولا، بنی اسرائیل کا مورل ڈاؤن، چڑھا ہوا دریا اتر گیا۔ جو ابھی قتل کرنے آئے تھے معافی مانگنے لگے، بی بی ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو۔ گر پڑے جناب مریم کے قدموں میں۔ یہ بچہ، یہ تو ہم سے مخاطب ہے، 59 منٹ کا بچہ۔ پتہ چلا نا، عیسیٰ بولے، عیسیٰ بولے۔ تیار بیٹھے؟ بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے۔ بیٹھے ہیں؟ یہ عیسیٰ ساری نبوتوں کا خلاصہ ہے۔ اولاد آدم میں جتنے نبی آئے 1,23,998، ان سب کا ایک خلاصہ ہے عیسیٰ۔ گہوارے میں بولا، بول کے دشمنوں کو رلایا۔ یہ ہے مریم کا بیٹا جسے رلانے کے لیے دشمنوں کو بولنا پڑا، اور یہ ہے رباب کا بیٹا جسے دشمنوں کو لیے بولنا نہیں پڑا، خالی مسکرایا۔ عادت ڈالیے، ہاں، پوائنٹ کیچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ جب نکلا کرے کوئی بات تو میں سمجھتا ہوں طبیعت کو پھڑک جانا چاہیے۔ عجیب، ارے بھائی یہ عزادار وہ مچھلیاں ہیں جو فضائل علی کے پانی میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ ہاں، اس کے بغیر زندہ رہنا۔ آج آپ گہوارے کو سلام کرنے آئے ہیں نا، آج آپ گہوارہ اٹھانے آئے ہیں نا، 7-8 منٹ ہے، مگر میں 10 منٹ تقریباً پڑھوں گا تاکہ آپ روتے ہوئے جائیں۔ حق پرسہ کچھ تو ادا کرو۔ 6 مہینے کی عمر، کون ہے علیہ صاحب؟
میں چاہتا تھا کہ قرآن مجید سے فضائل پڑھوں جناب علی اصغر علیہ السلام کے، مگر وقت نہیں رہتا ہے۔ جناب علی اصغر آپ جانتے ہیں امام حسین کے لخت جگر ہیں، سب سے چھوٹے شہزادے ہیں۔ آپ کے مولا و آقا بادشاہ کربلا سید الشہداء کے 4 بیٹے ہیں، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر، علی الصغیر، 4 بیٹے۔ علی اکبر بڑے بیٹے زین العابدین، جناب علی اکبر اصل میں جناب علی اکبر علی اوسط ہیں، مگر چونکہ شہادت میں پہلے ہیں اس لیے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ سنیے گا، ان کے بعد علی الاصغر، علی اصغر، پھر اس کے بعد ایک صاحبزادے اور ہیں جنہیں عبداللہ رضی کہا جاتا ہے، وہ ہیں علی الصغیر۔ ایسے ہی 4 بیٹیاں ہیں، فاطمۃ الکبریٰ، فاطمۃ الوسطیٰ، فاطمۃ الصغیرہ، فاطمۃ الصغریٰ۔ توجہ کیجئے گا، یہ 4 بیٹیاں ہیں جناب امام حسین کے، 4 بیٹیاں، 4۔ جناب علی اصغر اور جناب سکینہ یہ جناب رباب کے چاند اور ستارے ہیں۔ جناب رباب کون ہے؟ شاید میرے دوستوں نے، ان جوانوں نے، ان یوتھ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ میرے ذریعے اگر نالج میں کچھ اضافہ ہو جائے تو میری ڈیوٹی تو قبول ہو رہی ہے نا، میں اپنا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ جناب علی اصغر کی والدہ گرامی صلوات اللہ علیہ کا نام ہے رباب۔ آپ جانتے رباب کون ہے؟ یہ رباب پرنسز آف یمن، یمن کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ یمن کے بادشاہ کا نام ہے امرؤ القیس، بڑا عادل، جسٹس کرنے والا، اپنے رعایا پر بڑا نرم دل، بڑا فیاض، بڑا سخی، بڑا کریم۔ ایک ہی بیٹی، بادشاہت کے تمام صفات کے علاوہ ایک ایکسٹرا کوالٹی تھی جناب امرؤ القیس میں، نشانے کے بڑے مضبوط تھے۔ آپ تیر اندازی میں اتنا ایکسپیرینس، اتنی مہارت رکھتے تھے کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی تھی، تیر کمان دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا لیجئے نشانہ۔ چھوٹی سے چھوٹی برڈ، گوریا، چڑیا، اس کو آنکھوں میں پٹی باندھ کے نشانہ لے لیتے تھے امرؤ القیس۔ انہوں نے تیر اندازی میں سارے فن ازبر کر لیے تھے، اکلوتی بیٹی تھی تو اپنی بیٹی کو بھی تیر اندازی کا پورا فن سکھایا۔ شہزادوں، تیر کی ایک قسم نہیں ہے، 6 قسمیں پڑھی ہیں میں نے۔ تیر کی 6 قسمیں۔ پہلی قسم ہے اجلا، دوسری قسم ہے میزاب، تیسری قسم ہے بزل، چوتھی قسم ہے نبل، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اور 5ویں قسم ہے ثلث شعبہ، 3 بھال والا۔ اجلا کیا ہے؟ یہ اخروٹ کی لکڑی سے بنتا ہے، چھوٹا تیر ہوتا ہے، یہ پرندے ورندے شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد نبل ہوتا ہے جو نیزے کی طرح ہوتا ہے، اس کے بعد بزل ہوتا ہے جو برچھے کی طرح ہوتا ہے، اس کے بعد میزاب۔ میزاب عربی میں کہتے ہیں پرنالے کو، اب پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہوں گے، چھت کا جو پانی نکاسی کرے پرنالے کہتے ہیں نا، میزاب پرلانا۔ یہ تیر وہ ہے کہ جب جسم پہ لگتا ہے تو جسم سے خون ایسے نکلتا ہے جیسے پرنالے سے پانی۔ 5 تیر سن لیے آپ نے۔ آخری سب سے بڑا تیر جسے چلانے کے لیے ہر کوئی نہیں ہوتا، بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس تیر کا نام ہے ثلث شعبہ، 3 بھال کا تیر۔ یہ زہر میں بجھایا جاتا ہے، بھاری لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو جناب امرؤ القیس نے اپنی بیٹی کو سارے تیروں کے فن سکھا دیے تھے۔ اب مجھے بسائے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جناب رباب ہر تیر کی خاصیت جانتی تھی، ہر طرح کے تیر کو پہچانتی تھی، جس میں مہارت تھی، امتحان بھی اسی فیلڈ میں ہوا۔ جب یہ حرم امام حسین میں آئی تھی شہزادی، شریک حیات امام حسین بن کر،
تو جناب امرؤ القیس نے دو چیزیں اور مستضاد ایکسٹرا جہیز میں دی تھی. ایک بہترین گہوارہ بنوایا, جھولا, یہ جو آپ نکالتے کیوں نکالتے, امرؤ القیس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا کہ میرا نواسا اس میں پروان چڑھے گا, اور ایک جہیز میں تیر اور کمان چاندی کے بنا کر وہ دیے تھے. بلا فرمایا اب منزل ہے, اب روایت کہاں سے میں آپ کو سناؤں, بڑا دل مضبوط چاہیے روایت سنانے کے لیے. جب آخر میں حسین علی اصغر علیہ السلام کو میرے مولا میدان میں لے کے آئے ہاتھوں پر, اور آپ نے تبسم فرمایا ہے, اور لشکر یزید میں انقلاب آ گیا, اور لشکر یزید والے کہنے لگے ملعون عمر سعد شیبر, تم لوگ ظالم ہو, حسین سے تمہاری جنگ اس بچے سے کیا جنگ, ساقی کوثر کا لال چند بوند کے قطرے تم سے پانی کے مانگ رہا ہے, اتنے ظالم ہو, اس سے سنگ دل ہو, ازلم ہو, ملعون ہو, لعنتی ہو, نبی کے نواسے کو پانی نہیں دے رہا. جب عمر سعد نے یہ منظر دیکھا کہ پورا لشکر انقلاب میں آ چکا ہے تو اسے ڈر ہوا, یہ اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوا چاندی کی چھتری کے نیچے, اور اسے کہا اینا ہرملا. یہ کوفے کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک اور سب سے ظالم تیر انداز ہے ہرملا, اس کو بھی بتاؤں گا ابھی. ہرملا آواز ہے, ہاں امیر کیا بات ہے, کا اختا کلام الحسین. میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ روتے ہوئے جائیں گے. ہرملا کہاں ہے, کہا امیر حاضر ہوں, کہا حسین کے کلام کو قطع کر. عزیز و کلام کہاں ہوتا ہے, زبان میں. زبان کہاں ہوتی ہے, دہن میں, منہ میں. دہن کہاں ہوتا ہے, چہرے میں. چہرہ کہاں ہوتا ہے, گردن پہ. اس کا مطلب یہ تھا الفاظ کے پردے میں کہ حسین ہی کو نشانہ بنا. ایسا فیل کیا جناب رباب نے ہرملا کے عمر سعد کے اس جملے سے اختا کلام الحسین. رویا کیجئے, ذرا اترا کیجئے مصائب میں کہ حسین کے کلام کو قطع کر. جناب رباب چونکہ فن جانتی ہے تیر اندازی کا, یہ سمجھی کہ اس اوٹ میں, اس پردے میں, اس حجاب میں یہ میرے حسین کی جان لینا چاہتا ہے. تو جناب رباب آئی خیمے میں صندوق کھولا, اور صندوق کھول کر وہ چاندی کا تیر اور کمان نکالا. جناب زینب کی نظر پڑی, کہا محافظات ذرا بھابھی کے پاس جائیے, یہ تیر کمان کیوں لا رہی ہے. تو جب کہا شہزادی آپ پوچھے, جناب زینب نے پوچھا بھابھی تیر اور کمان کا کیا کام ہے اس وقت. کہا شہزادی سن نہیں رہی, میرے حسین کے کلام کو قطع کیا جا رہا. میں ہرملا کو اور عمر سعد کو اور شبر کو سب کو نشانے پر لوں گی. جناب زینب نے کہا نہیں بھابھی, ہم خاندان اہل بیت کی یہ روایت نہیں ہے. روکا, اب کیا کریں, کیسے پڑھے. صرف 1 منٹ ہے بس, اسی میں آپ کو رونا ہے. آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ تو ٹھنڈے ملک میں ہیں نا, ٹھنڈی کنٹری میں ہیں آپ, بہت ٹھنڈ رہتی ہے. ہم لوگ تو بڑے گرم علاقوں کے رہنے والے, 40 ڈگری 50 ڈگری 47 ڈگری 48 ڈگری. جائیے سندھ میں جائیے یا ہمارے راجستھان میں جائیے, پاکستان کا سندھ کا ایریا, ملتان, ادھر ہندوستان میں چلے جائیے تو وہاں پر بھی راجستھان بہت گرم ہوتا ہے, بہت زیادہ, 50 تک پہنچ جاتا ہے. اور کریں آپ, میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا میں ٹمپریچر کتنا تھا. تو کوئی کیلکولیٹر تو ہے نہیں, کوئی تھرمامیٹر تو ہے نہیں کہ کربلا کے جو ٹمپریچر بتائے درجہ حرارت. ایک روایت ملی مجھے, اس نے بتایا کہ کتنا ٹمپریچر تھا, اگر دانا گرے تو بھول جائے. بلند آواز سے رویا کرو عزیزوں, آواز آنا چاہیے مجھے بھی, در و دیوار ہو. دانا گرے تو بھول جائے,
اور پانی رکھو تو ابلنے لگے، بوائل ہو جائے، کھدے لگ جائے پانی میں، آپ نے ابھی بھی گریا کا حق ادا نہیں کیا۔ کہاں جہاں دانا گر رہا ہو اس زمین پر حسین علی اصغر کو رکھا ہے۔ ہائے رباب کی ادکیلی کلی، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال اور اسی پر مجلس تمام کر دوں گا۔ کہیں اتنا ٹمپریچر ہو کہ دانا بھول رہا ہو، پانی ابل رہا ہو، لوہے چل رہی ہو، دھوپ ہو، انگارے برس رہے ہوں، آتش کی بارش ہو، شعلے ہوں، لپٹے ہوں، ہیٹ ہو، اور ہمارے اب اور ایسے میں 72 گھنٹے کی بھوک پیاس ہو، 72 گھنٹے میں بدن کا پانی کم ہو جاتا ہے، واٹر جو باڈی کا ہوتا ہے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ 72 گھنٹے کا پیاسا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھئے، میڈیکل سائنس سے پوچھئے، 72 گھنٹے میں ماں کا بھی بدن کا پانی کم ہو جائے تو پھر دودھ نہیں اترتا۔ علی اصغر کو پانی نہیں ملا تھا، صرف نہیں، ماں کا دودھ بھی نہیں ملا تھا۔ میرا شہزادہ اتنا پیاسا تھا، اتنا زیادہ پیاسا تھا، لوہے ہو، جھکڑ ہو، ٹمپریچر ہو، دانا بھول رہا ہو، پانی ابل رہا ہو، 72 گھنٹے کی بھوک پیاس ہو، وہ مجھے بتا دو عزیزو، فیصلہ کر کے بتانا۔ اللہ آپ کے بچوں کو علی اصغر کے صدقے میں سلامت رکھے، ہماری ماؤں کی گودیں آباد رہے۔ آپ دعا کا دن نہیں ہے، مگر اس دربار سے آپ کو یہ دعائیں لے کے دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ذہین لوگ ہیں، 72 گھنٹے کی پیاس ہو، 3 دن ماں کا دودھ نہ ملا ہو، لوہے چل رہی ہو، بدن میں چھالے پڑ گئے ہو، ایسے میں ایسے چھوٹے بچے کے گلے پر 3 بھال کا تیر لگے، اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جواب دیجئے گا مجھے، ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں 3 بھال کا تیر سمجھ رہے اور 1.5 فٹ کی رینج کا تیر، زہر میں بجھا ہوا، من الوزن علی الوزن، ایک کان پہ لگے دوسرے کان سے نکل جائے۔ مجھے یہ بتا دو عزادارو، اتنا بتا دو، ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں 72 گھنٹے کا پیاسا، ماں کا دودھ بھی نہیں ملا، درجہ حرارت اتنا، اور اتنا بڑا تیر لگ جائے۔ میڈیکل سائنس والے کم سے کم 2 ڈاکٹر میرے سامنے بیٹھے ہیں، زیدی صاحب اور اکبر محمود صاحب، بتائیں مجھے کیا ایسی حالت میں اتنا بڑا تیر لگنے کے بعد بچہ رو بھی سکتا ہے؟ رونا ممکن نہیں ہے۔ بس کربلا سے یہ پوچھو، جہاں رونا ممکن نہ ہو وہاں علی اصغر ہنسے کیوں ہے؟ میں آج عجب بدل رہا ہوں تاریخ مسائب کی، جہاں رونا دشوار ہے وہاں علی اصغر مسکرائے کیوں؟ بتاؤں کیوں مسکرائے؟ آدھے منٹ کی بات ہے، جب حرملا سے کہا عمر سعد نے حسین کو نشانے پر لے لے، تو یہ وہ وقت ہے جب عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، سید سجاد ہے تو غشبے ہیں۔ جناب رباب کے حسین سے 2 رشتے ہیں، ایک امام ہے، ایک شوہر ہے۔ توجہ کریں، حسین ہے تیر کی زد پر، اب رباب کسے بلائے؟ حسین کے ہاتھوں پاسگر ہیں، حرملا تیر چلانے کے لیے تیار ہے۔ بس روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہلا، میری ماں سنے، خیمے کا پردہ ہلا، ایک آواز ہوا کے دوست سفر کرتی ہوئی آئی۔ کس کی آواز تھی؟ جناب رباب کی آواز کیا تھی؟ علی اصغر۔ ماں کی آواز پہ کام رکھے، بیٹا اگر حسین کا گلا چھن گیا تو تیرا دودھ نہ بخشوں گی۔
आओ मातम करो अजीजों। कल की रात रह गई है रोने के लिए। जो लोगों को रोना नहीं आ रहा है दुआ करे। हाय अली असगर, बेटे अगर हुसैन का गला छिप गया फातिमा के लाल का तो जान रखना बेटे, दूध नहीं बख्शोगे। क्यों कही ये बात? जरा आवाज रोक ले। क्यों कही? जनाबे रबाब हमारी मालिका, हमारी शहजादी, मगर खानदान हाशिम से तो नहीं है। ज़ौजाए इमाम है, हरम इमाम है, शरीकतुल हुसैन है, सब कुछ है। अली असगर की मां है, करबला की तामीर में शरीक है, बहुत बड़ा रुतबा है। मगर जनाब रबाब सैदानी नहीं है। हालांकि सैदानी है सबकी, मगर उस मंजिल में, उस कॉन्टेंस में सैदानी नहीं है। जनाब रबाब यही बताना चाहती थी, मेरे लाल अगर तेरे होते हुए तीर हुसैन के गले तक पहुंच गया तो कल का मौलिक लिख देना कि अगर सैदानी होती, सैदानी ने दूध पिलाया होता तो हुसैन का गला ना छीनता। मेरे लाल मेरे दूध की लाज रख ले। समझेगा क्यों रोया है शीरखार, क्यों रोया छबे का बच्चा? माने का मेरे दूध की लाज रखना है। तारीख में आ जाएगा कि अगर सैदानी का दूध पिया होता तो फातिमा के लाल का गला जख्मी ना होता। और एकता कह रहा था, हुरमला ने तीर को चिल्लाए कमान पे रखा और छोड़ना चाहा, सनसनाता हुआ तीर चला। और हबीब ने मुस्लिम कहता है, इन कलम सभी अला यदैल इमाम, हुसैन के हाथों पर अली असगर उछले, उछले।